السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بریکنگ پاور یوسف کے ساتھ امریکہ سے، جس میں پاکستان کے نامور کالمز نگار، دانشور، قانون ساز اور صحافت کی بڑی بڑی شخصیات شامل ہیں جو کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی موجودہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم و اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا پروگرام خصوصی پروگرام لیے آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان خاور یوسف حاضر ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ آج کو جو بہت ہی افسردہ اور خبر ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہے۔ ان کی بڑی پر اسرار سی موت ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک ویڈیو سنانا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے ایک تو آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، انہوں نے کہا پھر میں بھی بتا دوں گا کہ فیض آباد جو ہے وہ کس نے کہا تھا کہ جاؤ۔ یہ بڑی پر اسرار سی ہے کہ دھرنے کے فوراً بعد مولانا خادم حسین رضوی جو ہے وہ ہاسپٹلائز ہوئے اور پر اسرار طور پہ ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اور جو مولانا نے خود بھی اپنے ایک ویڈیو میں فرمایا تھا کہ پھر میں بھی بتا دوں گا کہ فیض آباد کے جو دھرنا ہے اس میں مجھے کس نے کہا تھا۔ تو یہ جو مافیا جو ہے جس طرح کام کر رہی ہے، اور یہ کورونا کی آڑ میں کچھ دن پہلے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب وقار سیٹھ پر اسرار طور پہ ان کی ہلاکت تھی۔ نامور صحافی تھے جناب ارشد وحید چودھری، ان کی ہلاکت تھی۔ خان صاحب، لاسٹ کویشچن آپ سے، اس کے بعد ہم نے پروگرام بھی بند کرنا ہے، تھوڑا سا اوور ٹائم لے لیا ہم نے۔ تحریک لبیک کا مستقبل کیا ہے؟ تحریک لبیک کا مستقبل دو دھڑے ہیں، ان میں دو دھڑے ہو جائیں گے۔ ایک وہ طبقہ بن جائے گا کہ جو اوریجنل تحریک لبیک چل رہی تھی، اپنے مشن پہ چل رہی تھی، وہ ادھر چلے جائیں گے۔ اور دوسرا ہے خادم رضوی کلٹ جو ہے، کیونکہ انہوں نے بہت سارے نوجوانوں کے قلوب پر، اذہان پر ان کو ایک سوچ دی ہے کہ دھرنا کیا ہوتا ہے۔ دھرنا دکھایا انہوں نے کر کے، اور انہوں نے ڈنڈا دکھایا، پاور دکھائی۔ اردو کا محاورہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو انہوں نے بھینس کو لاٹھی دکھائی ہے کہ لاٹھی کیا ہوتی ہے، تو لاٹھی عوام ہوتی ہے۔ تو ان کے جو دو طبقے بن جائیں گے، ایک علامہ خادم رضوی سب کا طبقہ ہوگا، اور دوسرا جو تحریک تھی جو اوریجنل میں چل رہی تھی خاموشی سے، اور وہ ناموس رسالت پر پیرا بھی دیتے تھے، مگر وہ متشدد اس طریقے سے نہیں تھے، اور ان کے لائرز کی ایک ٹیم تھی جو چلا رہی تھی۔ تو یہ دو طبقے اپنے واپس اپنے کارنرز میں جا کر کے کھیلیں گے، اور ان کے درمیان ہو سکتا ہے فائر ورکس بھی ہوں، جس کا فائدہ ایک تیسری قوت اٹھائے گی۔ مولانا خادم حسین رضوی کا جانشین کون ہوگا؟ یوزلی اس قسم کے جو سیاسی تحریک ہوتی ہے، سیاسی مذہبی تحریک ہوتی ہیں، ان میں جانشینی موروثیت میں آتی ہے۔ جس طرح پیپلز پارٹی میں ہے والد کے بعد بچے، نون لیگ میں بھی ہے والد کے بعد بچے، بھائی فیملی کے لوگ ہیں، اسی طرح ان کا بھی یہی رواج ہے کہ یہ پاور آف اتھارٹی فیملی میں ہی منتقل کریں گے۔ باہر سے آنے والا آدمی عوام ہی نہیں ایکسپٹ کرے گی۔ بہت شکریہ خان صاحب آپ کے اتنا تھاٹ کا۔ اس پروگرام کو ہم نے اختتام پہ لے جانا ہے، لیکن ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست موجود ہیں سعید جیم صاحب۔ یہ کچھ سعید صاحب السلام علیکم سر، آواز آ رہی ہے؟ سر مختصر کریں، ہم نے پروگرام کو اینڈ کرنا ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کتنا ٹائم دیں گے مجھے؟ 2 منٹ 4 منٹ کیا کوئی لمٹ ہے؟ تو آپ 2 منٹ لے لیں، ہم 2 منٹ لے لیں، کوئی بات نہیں، 2 منٹ صحیح۔ 2 منٹ کے لیے تو پھر سلام دعائی ہو سکتی ہے۔ فی الحال تو انشاءاللہ پھر میں کسی وقت آپ سے وقت لوں گا۔ جو بات کر رہے تھے نا فاروق خان صاحب، جی میں اس پہ بہت کچھ بات کر سکتا تھا، لیکن پھر آج ٹائم نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ ہر بندے کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ ایک بات انہوں نے زبردست کی ہے کہ بھی پہلی بات تو کہ اگر مجھ سے آپ کو خاص سوال کرنا چاہ رہے تو میں اس کا جواب دے دوں، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ نہیں، آپ اپنا رائے دینا چاہتے ہیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں، اگر کوئی سوال اس میں سے نکلتا ہے تو کر دیتے ہیں۔ جی سر اب ٹائم نہیں ہے، تو بس یہ ہے کہ فی الحال تو میں آپ کی ساری بات جو سنی ہے، خاص کر فاروق خان صاحب کی آخری جو باتیں ہیں نا، وہ مجھے بہت اچھی لگی۔
اور میں انہی کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. لوگوں کے خیالات تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو بھی ہیں، ہر بندے کا اپنا نقطہ نظر ہے، خیال ہے. میں ان لوگوں کے بہت زیادہ قریب ہوں، اصل میں بہت زیادہ. تو کچھ حقائق وہ بھی ہیں جو کہ لوگوں تک نہیں ہیں اور غلط کہا جا رہا ہے. جو ابھی انہوں نے ایک بات کی نا بہت زبردست، کہ بہت بڑی آفر آج نہیں شروع سے اس بندے کو مل رہی ہے، لیکن وہ ایک ہی بات پہ قائم تھا کہ اس نے کہا میرا پرسنل کچھ نہیں ہے، میری ہر بات جو ہے اس کے اندر بہت ساری قوتیں ان کے ارد گرد رہی ہوں گی، مشورہ بھی دیتی رہی ہوں گی، آفر بھی کرتی رہی ہیں، لیکن اس بندے نے صرف ایک ہی بات پہ آگے کھڑا ہوا ہے کہ جہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات تھی، اس بات کو اس بندے نے کنٹینیو کیا. اور سب سے بڑی ظلم کی بات میں آخری بتا دیتا ہوں کہ ایک فرانس کا صدر انوالو ہے حضور کی گستاخی میں، ملک انوالو ہے. ملک کا جواب ملک کو دینا چاہیے تھا، جو کہ نہیں دیا گیا. تمام مسالک، تمام مذاہب، تمام تنظیمیں، تمام پارٹیاں اور ملک اس میں شامل ہے. کسی نے ایز اے مسلم اس کاز کو، اس بات کو اجاگر نہیں کیا. جب ایک گروہ 10-15 ہزار کی شکل میں اسلام آباد پہنچا یا پنڈی پہنچا، اس نے ایک ہی تو بات کی نا جو ملک کو کرنا چاہیے تھا. آج کا واقعہ آپ کو موجود ہوگا کہ صدر فرانس کا اردگان کے سامنے گیا، اس نے اس کو ہاتھ نہیں ملایا. اس نے کہا میں اپنے نبی کے سامنے کون سا منہ دکھاؤں گا کہ تو حضور کا گستاخ ہے. یہ ایمان کی قوت کی بات تھی. اس 10-12 ہزار بندے ادھر آ کے ایک ہی بات کر رہے تھے کہ فرانس کے سفیر کو ہٹا دو. تو اس ملک کا پہلے فرض بنتا تھا کسی کے مطالبے کے علاوہ ایز اے مسلم ملک اس کو ہٹا دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہٹایا. پھر وہ بندہ یہاں آیا، اس کے ساتھ جتنا ظلم و زیادتی ہوئی کس بیس پہ ہوئی؟ وہ حضور کے ناموس کی بات کر رہا تھا. ہماری حکومت جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے یہ عمران، اس کے اوپر ظلم کر رہا تھا ان لوگوں پہ. ان کا جرم کیا تھا؟ سوچیں ذرا. بالکل یہ سوچنے والی باتیں ہیں. جین صاحب ہمارے پاس ٹائم کی چونکہ بہت کمی ہے، ہم نے پروگرام کو اختتام پہ لے کے جانا ہے. بہت شکریہ آپ کی تھاٹس کا. انشاءاللہ آپ سے پھر آپ کے خیالات کے متعلق بات کریں گے. ان فیوچر میں بھی انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ تمام ناظرین کا. ہمارا پروگرام یہ اسپیشل خصوصی پروگرام تھا. مولانا خادم حسین رضوی صاحب کو ہم نے ٹریبیوٹ پیش کرنا تھا. ان کی جو ہے اسلامی خدمات ہے اس کو ہم بہت سراہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو کی رحمت کرے اپنے، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر و جمیل کرے. کل کا ہمارا پروگرام سیٹرڈے کو ایز یوزول ہوگا، سیٹرڈے ود ریحام خان. پروگرام کی ٹائمنگ وہی ہوگی شام کو پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 9 بجے. تو ضرور تشریف لائیں، ہمارا پروگرام دیکھیں. اور بہت شکریہ آپ کا پروگرام دیکھنے کا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.